ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا امتیاز ابھی یہ وقت نہیں آیا، تم صرف اپنے کام کی طرف دھیان دو، زیادہ توجہ کام پر دیا کرو، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تم سے گفٹ لیتے بھی اچھے لگوں گے۔ میں اکثر وقت تھکن محسوس کرتے تھے، کبھی بستر پر لیٹ جاتے اور کبھی کہیں بیٹھ جاتے، لگتا تھا کہ ہڈی ہڈی دکھ رہی ہے۔ ملنے والے کہتے تھے کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور مجھ میں کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں۔ میں خود سمجھ نہیں پاتی تو کسی کو کیا بتاتی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ امتیاز ہر وقت اپنے دوستوں میں رہتا تھا اور میں اس کو وہ راستہ بتانا چاہتی تھی جو ہر خیر خواہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ یوں امتیاز کو میں نے درست راستے پر لگا دیا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ کام کرنے لگا اور اپنے گھر کا خیال رکھنے لگا، مگر لوگ عجیب مطلب لیتے تھے کہ یہ جو سب کچھ کرتی ہے اپنے لیے کرتی ہے۔ آج میری بڑی بہن کی شادی تھی، وہ دلہن بنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ساجدہ آپی، ان کی آنکھوں میں نئے سپنے تھے، ہر طرف خوشیوں کی دھوم تھی۔ والدین نے دعاؤں کی چھاؤں میں ان کو رخصت کیا۔ وہ سرخ آنچل میں پیا کے دیس بیاہ کر چلی گئیں۔ اسد بھائی نے میری بہن کو 4 برس خوش رکھا، لیکن جب ان کا آنگن بچوں کے وجود سے خالی رہا تو ساس نے بیٹے سے کہا بہو بانجھ ہے، دوسری شادی کرو۔ اس کو پوتے پوتیاں کھلانے کی خواہش تھی اور اسد بھائی ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ باجی ساجدہ چند دنوں سے اپنے شوہر کو پریشان اور اکھڑا اکھڑا دیکھ رہی تھی۔ باجی نے ایک دن قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سچو، اماں مجھ کو دوسری شادی کے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سچو، اماں مجھ کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اجازت کی بات کر رہا ہوں، مجھے باخوشی اجازت دے تو۔ سجو دم بخود رہ گئیں۔ پیار کے وہ وعدے، عمر بھر وفادار رہنے کی قسمیں، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ ہاں، صرف اولاد کی خاطر، ورنہ تو سب ٹھیک ہے۔ میں تمہاری خواہش کو رد نہیں کروں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا سجو کہ تم اتنی جلد میری بات مان جاؤ گے۔ باجی سجو نے شوہر سے کہا اگر میری ایک شرط ہے، تم ہمیشہ میرے قریب رہو گے، مجھ سے دور نہیں جاؤ گے۔ اسد بھائی نے کہا ہاں، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ جتنا پہلے کبھی نہیں دیا۔ سجو بولی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہوتی تو تم مجھ سے دوسری شادی کا نہ کہتے۔ میں اپنے گھر کی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں دے سکتے، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میری بہن اپنے گھر واپس آ گئے۔ ماں باپ، بہن بھائی بھی اس صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ سجو اسکول میں سروس کرنے لگیں۔ ابھی وہ جوان تھیں، خوبصورت تھیں، ان کے رشتے آنے لگے، لیکن وہ نہیں مانتی تھیں۔ ایک دن امتیاز ہمارے گھر آیا۔ باجی جانے کے سال میں بیٹھی تھیں کہ وہ ان کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پتہ نہیں وہ ان کو پسند کرنے لگا تھا، میں نہیں جانتے۔ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی چھوٹی خالہ سے بات کی اور کہا خالہ جان، تم کہتی تھیں اگر تم کو کوئی لڑکا پسند ہو تو بتانا، مجھ کو امتیاز بہت پسند ہے۔ خالہ نے کہا اچھا، تم چپ رہنا، پہلے میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی، پھر تم بات کرنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ خالہ نے اس سے پوچھا اگر تم چاہو تو ہم تمہاری شادی نگینا کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو نگینا پسند نہیں ہے۔ خالہ کو بہت غصہ آیا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے بھاگیں گے؟ تم سے زیادہ اچھے رشتے نگینا کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں شاید تم اس کو پسند کرتے ہو تو پوچھ لیا۔ تبھی وہ کہنے لگا خالہ،
نگین تو خود کہتی تھی کہ وہ مجھ کو پسند نہیں کرتے. جب میں نے یہ سنا تو میں پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسا کب کہا. خالہ سے میں نے کہا خالہ میں نے بھی امتیاز سے ایسی بات نہیں کی. آپ کہتی ہیں تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں. تب خالہ خاموش ہو گئے. بس یہاں سے رت اور موسم بدل گئے اور دل بھی بدل گیا. میں ہر وقت روتی رہتی تھی. ایک تو بہن کی پریشانی تھی, میں بیمار ہو گئی, اور بڑی خالہ سجو کا ہاتھ مانگنے آ گئے.